بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز آپ کے ساتھ 3 شیئر کرنی ہیں، انتہائی اہم سٹوری، بلکہ اہم ترین سٹوریز ہیں۔ یہ 9 اپریل کو رات گئے اس وقت کے پرائم منسٹر، آج کے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کیا خطرناک پلان بنا رہے تھے، جان کے آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی جی، بس خداوند کریم نے کرم نوازی کر لی۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت بڑی بغاوت ہو چکی ہے۔ ایک اور بغاوت کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک بغاوت کے پار اترا تو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، منیر نیازی صاحب سے خصوصی معذرت، انہوں نے دریا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اچھا، اور ساتھ ہی اب جناب خبر آئی ہے، اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون میں ان کی سٹوری ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا میری غلطی تھی۔ یہ تو اچھا، اس پہ میں بات کرتا ہوں، اور سب سے پہلے چلیں اسی پہ ہی آ جائیں کہ انہوں نے لائرز، انصاف لائرز فورم سے خطاب کر رہے تھے بند کمرے میں، تو انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو ریفرنس دائر ہوا تھا نا، یہ میری غلطی تھی۔ ٹھیک، یہ وہی والی بات ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ کیا عجیب حرکتیں ہیں۔ اور ساتھ پتہ کیا کہا گیا؟ ساتھ یہ کہا گیا کہ جناب مجھے تو مس گائیڈ کیا گیا اس وقت کے۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں کہا گیا، یہ متعدد بار کہا گیا مجھے مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ کل یہ وہ عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وہ آئے ملاقات کے لیے اور انہوں نے بتایا کچھ، اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ان کے بارے میں بھی مجھے مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ جب ہر بات کے بارے میں سر آپ کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور آپ بالکل اتنے دودھ پیتے بچے ہیں کہ آپ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ ایسے آدمی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح کی سلطنت کی لگام، سلطنت کی اقتدار، اس طرح کا ہونا ہی نہیں چاہیے ان کے پاس کہ جو ہر آئرہ غیرہ آ کے اسے مس گائیڈ ہی کر دے۔ تو کوئی اپنی عقل کوئی بھی ہے؟ یعنی ہر بندہ آ کے آپ کو مس گائیڈ کرتا رہا، آپ ججز کے خلاف ریفرنس بھیجتے رہے، آپ کو مس گائیڈ کرتا رہا، آپ فلاں وزیر اعظم کے خلاف بھی اپنے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دو، آپ کو کوئی مس گائیڈ کرتا رہا، آپ نے چینی کا اسکینڈل یوں کر دیا، آپ کو مس گائیڈ کرتا رہا، آپ نے سبسڈی دے دی، آپ کو مس گائیڈ کرتا رہا، آپ نے پنجاب میں یہ ایکشن کر دیے، تو یہ سارے اگر آپ کو مس گائیڈ ہی کرتے رہے تو پھر آپ نے کیا اس صورتحال میں؟ تو اب وہ کہتے ہیں جناب کہ اب مجھے جو ہے نا وہ بڑی ایک غلطی محسوس ہوئی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس غلطی کا ذرا ازالہ کرنے کے لیے آئیے، اور اگلے جلسے میں آپ جب کراچی جا رہے ہیں تو وہیں پہ اعلان کریں، اور چلو بندہ اتنا تو کر لے گا نا کہ جی غلطی کا ازالہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے، امید ہے ہمیں کہ یہ ایکس پرائم منسٹر صاحب، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہاں پہ وہ اعلان کریں گے۔ حامد میر صاحب کی ایک ٹویٹ تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے جب یہ 2019 میں اس سازش کا اندیا ملا، اور مجھے جب اس سازش کا پتہ چلا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جانے لگا ہے، تو پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ تو بڑی غلط بات ہے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں ایسا میں کچھ نہیں کروں گا، اور پھر پتہ چلا کہ ویسا ہی آپ نے کچھ کیا۔ آپ کو بہت سارے لوگ کہتے رہے، آپ کو سمجھاتے رہے، لیکن کوئی نہیں، جو صاحب آپ سے کروا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ دوسرے پینتروں پہ آ گئے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، جو قومی یوتھ کے میں نے کہا نا جو ہیں FFL یوٹیوبرز، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بس اگلے ہفتے شہباز شریف چلا جائے گا تو وہ آ جائیں گے، خان صاحب دوبارہ آ جائے گا۔ انہوں نے وہ چونا لگایا ہوا ہے قومی یوتھ کو اپنے ویوز کے لیے، اللہ مان الحفیظ، ایسی مخلوق میں نے نہیں دیکھی یار، یقین کریں کہ یوتھیوں کو وہ چونے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ پھر وہ یوتھیے جو ہے نا کبھی ہنس کے تو کبھی رو کے تو کبھی کیا اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اسی طرح سے۔ اب ایک اور بڑی بغاوت تحریک انصاف میں سامنے آئی ہے، اور یہ کل افطار ڈنر دیا اسلام آباد کلب میں، ٹھیک ہے، اب تو باقاعدہ بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ ہو گئی ہے، اور یہ افطار ڈنر دیا سید فخر امام نے، اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اچھا، اس میں جناب شاہ محمود قریشی بھی تھے، اس میں شہباز گل بھی تھے۔ آپ کہیں گے کہ شہباز گل تو جنوبی پنجاب کے تو نہیں ہیں،
لیکن اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تھی۔ اچھا، اس میں بہت تقریباً کوئی 25 ارکان اسمبلی نے شرکت کی، جنوبی پنجاب سے زیادہ کا تعلق تھا۔ مخدوم خسرو بختیار صاحب نے بھی شرکت کی، ذوالفقار کھوسا صاحب تھے، خواجہ شیراز صاحب تھے، نیاز احمد جکھڑ صاحب تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے، اور خیبر پختونخوا سے کو 2 سینیٹر بھی تھے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ بیسیکلی ہوا کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، اور یہ ہم سے دھوکے میں جو ہے نا آپ نے سائن کروا لیے ہیں خان نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب بہت سارے لوگوں نے آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے ببانگ دول کہا کہ یہ ایک چھوٹا آدمی ہے، یہ بزدل آدمی ہے، بزدل خان ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جھوٹا آدمی ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب باقاعدہ بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اور یہ ان ساروں نے کہا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ شہباز گل کو کیوں بلایا گیا؟ شہباز گل کو بلایا گیا پیغام پہنچانے کے لیے کہ جی آپ آئیں نا یہاں پر نا، ذرا بیٹھے نا، اور بتایا جا رہا ہے کہ شہباز گل صاحب کا نوالا نہیں اتر رہا تھا، وہ بیچ میں سے ڈنر چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل وہ چیف آف سٹاف ہے نا بھائی کپتان کے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ کوئی پتہ نہیں کہ شہباز گل صاحب کسی اگلی محفل میں خدا نخواستہ کوئی خود کش پہن کے تو کہیں پھٹ نہ جائیں، ٹھیک۔ اچھا، ان کو جناب یہ ایک طرح سے میسج کنوے کر دیا گیا کہ آپ نے ہم سے اس طریقے سے استعفے سائن کروا لیے، ہم نے کوئی استعفے نہیں دینے، اور اگر استعفے دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان خالی چھوڑیں گے حکومت کے لیے، اور اگر استعفے دیں گے تو پھر کل کو وہ جنوبی پنجاب کا بل لاتے ہیں تو اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں، وہ اگر کریڈٹ بھی آئے گا تو انہیں کو جائے گا، اور اگر دینے بھی ہیں استعفے تو پھر یہ منافقت نہ کریں صرف قومی اسمبلی والی، پھر ایک ہی وقت میں قومی اسمبلی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر جگہ سے استعفے دیں۔ یہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دیں اور پھر باقی جگہوں پہ الیکشن لڑیں؟ یہ تو غلط بات ہوئی۔ اچھا، پھر بڑے مزے کی بات ہے، کل رات خواجہ سعد رفیق صاحب بھی شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ کہہ رہے تھے، باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے، یہ استعفے فواد چودھری صاحب ہر 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کریں، منظور کریں، کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی آپ کا اپنا اسپیکر بیٹھا ہے، میں آپ کو بتاؤں نا کہ یوتھیوں کو چونا لگتا کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں یوتھیا دنیا جہان کی بے عقل مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو چونا کیسے لگتا ہے؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں استعفے قبول کرو، منظور کرو، کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ ابھی تک تو پورا قبول یا منظور کس نے کرنے ہیں؟ منظور کرنے ہیں استعفے اسمبلی سیکریٹریٹ نے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ پہ اس وقت کس کا قبضہ ہے؟ اسی قاسم سوری ڈفر کا، بے شرم کا، کہ جس نے وہ 16 اپریل کو اجلاس ملتوی کیا تھا اور اب 16 سے 22 کر دیا ہے۔ آپ اس بے شرم اور ڈھیٹ آدمی کی آپ دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے۔ میں کچھ پریشر آف سپیچ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں نا۔ میں اس دن مجھے وہ پارلیمنٹ میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ملے نا، تو مجھے کہنے لگے کہ نقوی صاحب مجھے آپ کی ایک بات بڑی پسند ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سر میں بہت ممنون ہوں، اسی کو میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اسی کو لے کے چلوں کہ مجھے بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی سینئر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور واقعی میں خود آپ لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ آپ کامنٹس میں بھی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ لیکن یار حالت تو دیکھیں، اس دن ہم خود بیٹھے ہوئے تھے کہ ایاز صادق صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد جیسے ہی کہا بلاول بھٹو زرداری، اب بلاول بھٹو صاحب اٹھنے لگے تھے کہ قاسم سوری صاحب ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ تو ایاز صادق صاحب کرسی سے اٹھ گئے، وہ جیسے اٹھ گئے انہوں نے اب بیٹھتے ہی کہا کہ اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ اب اس کے بعد پتہ چلا کل رات انہوں نے اچانک 16 سے 22 تک کر دیا۔ اب وہ اپوزیشن گئی ہوئی ہے اسلام آباد، یعنی آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کی اس طریقے سے وہ جیسے ہوتا ہے نا، میں کہوں کہ وہ معذرت کے ساتھ کتے کی دم والی، کہ اسے پتہ نہیں کوئی نلکی میں رکھو 100 سال پھر بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ آپ کر کیا سکتے ہو؟ اب اپوزیشن کا انہوں نے انتخاب کرنا ہے اور آپ کے خلاف عدم اعتماد آلریڈی آ چکی ہے، آپ اسی طریقے سے استعفیٰ دو اور دفع ہو۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے قانونی اور آئینی نظام کے ساتھ؟ یہ کیا صورتحال؟ کل رات جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران نیازی نے کہا مجھے 2 بندے بڑے اچھے لگتے ہیں، انہوں نے بڑا مجھے ساتھ دیا، باقیوں کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ ایک جو ہے نا شہباز گل صاحب، اور ایک یعنی شہباز گالی، اور ایک قاسم سوری، انہوں نے پتہ نہیں بہت زیادہ، یعنی کہ جو دونوں نے گند کیا ہے نا،
ان دونوں کا مقابلہ ہے کہ کس طریقے سے کون گند کر سکتا ہے گالیاں دینے میں. اور حالت یہ ہے کہ وہ بندہ اچھا لگتا ہے کہ جن کے اپنے حلقے کھلے, اپنے حلقہ, تو ہاتھوں کے انگوٹھے تو چھوڑ دیں, پیروں کے انگوٹھے سے بھی نشان لگے ہوئے ہیں. ان کو سٹے ملا ہوا ہے 3-3.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہ بے شرم اور ڈھیٹ قاسم سوری جو کہ پیروں کے انگوٹھے لگا کے یہاں پہ, وہ خان صاحب کا پسندیدہ ہے. یہ اسی طرح کے لوگ پسندیدہ ہوتا ہے خان صاحب کے. تو اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے جناب وہ پھر یہ ساری صورت استعفے قبول کرنے ہیں آپ کے قاسم سوری نے. آپ بھڑکے مار رہے ہو ہمارے استعفے کیوں نہیں قبول کرتے؟ استعفے قبول کرنے ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ نے, اور اسمبلی سیکریٹریٹ پر اس وقت قبضہ ہے آپ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا. ابھی تک تو اپوزیشن کا نہ اسپیکر آیا ہے, حکومت کا نہ اسپیکر آیا ہے اور نہ ہی ان کا ڈپٹی اسپیکر آیا ہے. ابھی جو اجلاس ہوگا, اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ اس ڈفر کو سمجھائیں کہ یہ کیا تماشا لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ انہوں نے خود فوراً ہی یہ اجلاس تھا, اجلاس کے بعد دوسرے دن بھی ہونا تھا اجلاس ڈیفینیٹلی, اور تو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, خالد مقبول صاحب کو, خالد مقصی صاحب کو, مولانا صاحب کے اسعد محمود صاحب کو, باقی لوگوں نے جنہوں نے پارلیمانی رہنما خطاب کرتے ہیں ان کو خطاب ہی نہیں کرنے دیا. کسی ایک کو نہیں. پرائم منسٹر کے خطاب کے بعد آگے جناب اور 16 اپریل تک ملتوی کر دیا, اور 16 کے بعد اب رات ہے انہوں نے 22 تک کر دیا. یہ تماش بینیاں شروع ہیں, یہ تماشے شروع ہیں. یہ بے شرم لوگ, یہ ڈھیٹ لوگ کر رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گئے ہوئے ہیں اب حکومت والے کی جی اس کو سمجھائیں. تو ادھر سے ہے تو وہ پرویز الہی صاحب کی یہی بے شرمی شروع تھی, وہ جناب وہ بھی اسی طریقے سے. اب وہ شکر ہے کہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے سارے اختیارات جو کہ پرویز الہی نے سلب کیے تھے وہ بھی واپس, اور 16 کو وزیر اعلیٰ کا کرانا پڑے گا الیکشن بھی 16 کو, یعنی کہ اب پرسوں. اب پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ اور پٹھی حرکت مارتے ہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ان سے اس قسم کے بندوں سے کسی کوئی سیدھی بات کی تو کوئی کسی قسم کی ہمیشہ الٹی بات کی توقع کی جاتی ہے. تو اچھا, اب اس کے بعد استعفے قبول کرنے ہیں کس نے؟ ڈپٹی اسپیکر نے. آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد یوتھیوں کو چونا لگاتے ہو ہمارے استعفے قبول کرو. یہ کتنی منافقت اور ڈٹھائی کی انتہا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ ان کو کہو کہ آپ اس میں, اچھا وہ سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی, اپنا ایاز صادق صاحب بھی, باقی بات بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں خود پی ٹی آئی کے متعدد لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو استعفیٰ نہیں دینا چاہتے ہیں. اب وہ جو خود کہہ رہے ہیں ان کے استعفے کس طرح سے قبول ہوں, کس طرح سے منظور ہوں؟ اسی وجہ سے ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ خاص طور پہ بہت احتیاط کرے, ادروائز وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. بھائی وہ بعد میں آ جائیں مینیز کہ ہم تو استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے تھے. اور جو پروسیجر ہے, پروسیجر یہ ہے کہ آپ اپنے ہینڈ ریٹن خود اپنی لکھائی سے استعفیٰ لکھتے ہیں, چاہے اردو میں لکھیں انگلش میں لکھیں, اس پر سائن کرتے ہیں, وہ اسپیکر کو پیش کرتے ہیں. پھر اسپیکر اگر مزید احتیاط کرنا چاہتا ہے تو آپ کو بلا کے آپ کا انٹرویو بھی کر سکتے. جو پروسیس ہے اس پروسیس کو فالو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ سارے چلے جائیں اور وہاں پہ اپنی لکھائی سے لکھیں اور ان کو لے جائیں دستخطوں کے ساتھ. عمران نیازی صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہوں, آگے قاسم سوری بے شرم ڈفر بیٹھا ہے, اس کو کہیں کہ جی یہ سارے استعفے آپ کے سامنے ہیں, ہم سارے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, آپ منظور کرو. انہوں نے 2 منٹ نہیں لگانے, وہ استعفے منظور کر کے آگے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیں گے. اتنی سی بات ہے. اب 4 گھنٹے کے بعد فواد صاحب آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے قبول کرو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی استعفے منظور قاسم سوری نے کرنے ہیں, یا منظور سے مراد یہ ہے کہ کم از کم پروسیس تو انہوں نے کرنا ہے, اس کے بعد آگے الیکشن کمیشن اور پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ شہباز غالی کو اس وجہ سے بلایا گیا تھا کل رات والے ڈنر میں جس میں شامل ہوتے. اب آپ کہیں گے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, اور سارے بتا رہے ہیں جناب اس کا ماسٹر مائنڈ صاحب پیر صاحب تھے, قریشی صاحب. انہوں نے کہا جی صبر, میں ذرا ان کو پیغام تو دے دوں کہ آپ کیا تماشا بنایا ہوا ہے استعفے, ہم تو استعفے دینا نہیں چاہتے, ہمیں کیوں اسمبلی سے باہر کرنا چاہتے ہو. اور شہباز غالی کو اسی وجہ سے بلایا گیا ایک پلان کے تحت کہ آپ بھی آؤ, ایک ڈنر ہے. اور وہ ڈنر پہ آئے تو آدھا ڈنر چھوڑ کے چلے گئے. وہ چیف آف سٹاف ہے نا, ٹھیک ہے نا, کپتان کے چیف آف سٹاف. آئیں جناب, آپ کو بڑا انتظار ہوگا, اور اس سٹوری پر میں بہت ہی احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسی سٹوری پر بہت ہی احتیاط چاہیے ہوتی ہے. جس سورس نے مجھے بتائی تو میں نے احتیاط سے بیان کرنے کی اجازت لی ان سے, بس اتنی سی بات کروں گا. اور مجھے انتہائی افسوس ہے, خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا,
اصل میں ان کی پھڑپھڑاہٹ اور ان کا تڑپنا اور ان کا رونا دھونا، چیخیں مارنا، ٹکرے مارنا وہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے شہباز شریف صاحب کو موسٹ ویلکم کہا ہے، آتے ہی جناب ترکی کے صدر کا رجب طیب اردوغان کا فون آ گیا، پھر چائنا کا آ گیا مبارکبادی، پھر سعودیہ کی آ گئی مبارکبادی، ایون رشیا کی آ گئی مبارکبادی، امریکہ کی آ گئی مبارکبادی، مطلب تمام یورپ کے ممالک کی، یو کے پرائم منسٹر کی، تو سب کی مبارکبادی۔ جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے انہیں ویلکم کیا، پتہ چلا ایک میچور حکمران آ گیا ہے، پتہ چلا بونگے شونگے حکمران چلے گئے ہیں، جن کو فون ہی کوئی نہیں کرتا تھا، نہ جن کی کوئی فون اٹھاتا تھا ادھر سے مودی صاحب نے مبارکباد دے دی، نہ جن کی کوئی فون اٹھاتا تھا نہ فون کرتا تھا۔ ود ان نو ٹائم، 2-4 دنوں کے اندر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اور پورے سارے جتنے بھی قابل ذکر ممالک ہیں اور جتنی بھی سپر پاور اور امرجنگ سپر پاورز ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے مبارکباد دی، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، یو کے ہو، یو اے ای ہو، سعودیہ ہو، انڈیا ہو اور یورپی یونین ہو، کوئی بھی ہو، سب نے مل کے مبارکباد دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی تک کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت سارے بونگے خانوں کو پتہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے کام کام اور کام۔ وہ تو کبھی 7 بجے تو کبھی 7:15 بجے پہنچے ہوتے ہیں، وہ تو 7:15 بجے سڑکوں پہ پہنچ جاتے ہیں، دن رات وہ کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ یار یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا، ادھر سے ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، باقی ساری چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی سنا ہے کہ پیٹرول میں بھی ریلیف دینے کے لیے وہ پروگرام بنا رہے ہیں، اور بھی بہت سارا کو بڑا پیکیج آ رہا ہے وہ ریلیف دینے کے لیے۔ اور یہ اگر ریلیف اسی طرح کے آئے تو عوام کی اپنی ڈیمانڈ ہوگی تھوڑا سا آپ اس کو مزید لمبا کر لو، اپنی مدت پوری کرو، کیونکہ ہم نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات تو یہ ہے صورتحال۔ اس دن ہوا کیا، اس دن مسئلہ تو خان صاحب نے کیوں یہ پھڑپھڑا کیوں رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے ہم ہم نے پھڑا جانا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، پکڑا جانا ہے، پھڑے جان گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 1-2 نہیں تو کئی پکڑے جائیں گے۔ ایٹ اے ٹائم بہت ساری انکوائریز شروع ہیں اور بہت خطرناک انکوائریز بھی شروع ہیں۔ اب رات کے اپنا 9 اپریل کو رات گئے جو صورتحال ہوئی، جو آپ نے کیا اور پھر مبینہ طور پہ آپ نے چپیڑیں بھی کھائیں، وہ کیا صورتحال تھی؟ کیوں آپ نے یہ جو یوتھیے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 12 بجے کیوں کھلی تھی عدالتیں؟ یہ اس وجہ سے کہ آئین کی حفاظت کرنے کے لیے کھلی تھیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ آئین کی حفاظت کے لیے عدالتیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں عدالتوں کی، رات کو بھی جاگ رہی ہوتی ہیں عدالتیں جب آئین کی حفاظت کرنی ہو تو۔ سمجھ آ گئی نا؟ معمولی کام نہیں تھا یہ، آپ اس طرح سے معمولی بات نہیں تھی کہ آپ اس طرح کا ایڈونچر کریں اور خدا نہ خواستہ اس ایڈونچر کے نتیجے میں کچھ ہو جاتا۔ اور پھر جب جس طریقے سے BBC نے بھی کوٹ کیا کہ جب ہیلی کاپٹر اترا تو پھر خان صاحب خوش ہو گئے، جی وہی آ گئے ہیں جن کو میں نے نیا لگایا ہے۔ کیا بات ہے! آپ دیکھیں تو صحیح کس طریقے کی پلاننگ ہو رہی تھی، وہی آ گئے ہیں جن کو میں نے نیا لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں، بس میں یہی کہہ کے گزر جاؤں گا، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا ہر صورت میں میرا جملہ، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹکراؤ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہی آوازیں آتی کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہی ہوتا نا، اس ٹکراؤ کی مانیٹرنگ بہت غلط جگہ سے ہو رہی تھی، بہت غلط جگہ سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ یہ اللہ نے بچایا ہے، یہ میں نے ایسے نہیں کیا، میں تو ہمیشہ ہی پازیٹیو تنقید پر ہی میری نظر ہوتی ہے، اور میرا سارے کے سارا آپ یقین کیجئے کہ انداز گفتگو اسی طریقے سے کہ تاکہ پازیٹیو تنقید کرو کہ افراد بھی اور ادارے بھی ٹھیک ہوں۔ ہم خود بھی کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں، میں پازیٹیو تنقید کو خود بھی ویلکم کرتا ہوں، آپ 10 دفعہ کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ٹکراؤ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر پلاننگ تو یہی تھی نا کہ اچھا اس طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو نیوکلیئر پروگرام بھی وہ نہیں ہے، محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس طرح کا اگر ہو جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نیوکس پر آبزرور لگواؤ، مانیٹر لگواؤ، ہے نا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایک ملک نے کہا تھا کہ جی ہمیں واپس کرو،
اپنا قرضہ، اور پھر بعد میں جناب پتہ چلا کہ جی اچھا چلیں اب بھی واپس کریں، تو پھر آپ کی شرط یہ ہے اور بھی دے دیتے ہیں لیکن اپنے نیوکس پر۔ یہ مجھے بہت ہی ذمہ دار ذریعے نے بتایا ہے، یہ خیال رکھنا میں ایسے کہیں آپ کو ہی کہہ دے کہ شورلی چھوڑ رہا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو کہا گیا کہ آپ اپنے جو نیوکس ہیں، جو نیوکلیئر ہے سچویشن سائٹس وغیرہ، اس پر یو ایس کے مانیٹرز لگوائیں، آبزرورز لگوائیں۔ یہ اتنی خطرناک بات تھی۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے ایک اور دوست ملک کو ریکویسٹ کی کہ جی جلدی ہمیں پیسے چاہیے، ہم نے واپس کرنے ہیں، اور وہ پیسے واپس کیے گئے جی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ٹکراؤ تو آپ کیا کروانا چاہ رہے تھے؟ آپ تو بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہے تھے۔ اور رات کو جیسے آپ نے وہی کہا بھی صحیح کہ ان کے ہاتھوں میں نیوکلیئر پروگرام محفوظ نہیں ہے، آپ کن کے ہاتھوں میں کہہ رہے تھے صاحب؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ نیوکلیئر پروگرام کن کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، میں ان ہاتھوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ، وہ آنکھیں، وہ پیر، اور وہ سارے کا سارا مجسمہ جو آئین کی حفاظت کرتا ہے، وہ دفاع کے ادارے، میرے دفاع کے ضامن ادارے، میرے انصاف کے ضامن ادارے جو آئین کی حفاظت کرتے ہیں، جو جمہوریت کی حفاظت کرتے ہیں، جو سویلین سپریمیسی کی حفاظت کرتے ہیں، جو پارلیمانی نظام کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے زبردست دبنگ فیصلہ دیا؟ یہی ہوتا ہے، یہی آئین کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ نے آئین شکنی کی، اور میرے انصاف کے سب سے بڑے ادارے نے اس آئین کی حفاظت کا، سویلین سپریمیسی کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، انہوں نے حلف لیا ہے۔ اس طرح سے میرے دفاع کے ادارے نے، آپ نے ٹکراؤ کرانے کی بہت ہی خطرناک کوشش کی ہے، بس میں اور تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ اس ٹکراؤ کو روکا ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپہ سالار نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سب سے بڑی اسپائی ایجنسی کے ہیڈ نے، اور میرے بہت سے سپہ سالار کے ساتھیوں نے اس ٹکراؤ کو، خطرناک ٹکراؤ کو روکا ہے۔ آپ جس قسم کی جو خطرناک مبینہ بغاوت کرانا چاہ رہے تھے اس کو روکا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی لیے یہ میں بونگیاں نہیں مار رہا، یہ میں شرلیاں نہیں چھوڑ رہا، یہ میں انفارمیشن بیسڈ بات کر رہا ہوں۔ آپ کھڑے ہیں جناب امریکہ کے خلاف تقریریں کرنے، اور میرے خلاف سازش ہو گئی، تھوڑا رکیں، بہت سی سازشیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، بہت سی انکوائریاں پائپ لائن میں ہیں۔ یہ وہ پائپ لائن نہیں ہے جو 100 مہینے تک چلے گی، یہ ود ان ڈیز سارا کچھ اس میں سامنے آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی، وہ کس ملک کے صدر تھے ایک جو امریکہ کے خلاف بڑی تقریریں کرتے تھے، ان کی موت کے بعد وہ خفیہ ڈاکومنٹس امریکہ کے آتے رہتے ہیں نا، CIA کے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، اور FBI کے، یہ وہ، تو بعد میں پتہ چلا کچھ ڈاکومنٹ سے کہ جو صاحب بہت امریکہ کے خلاف بڑے بھڑکے مارتے تھے اور بڑے کڑاک مارتے تھے، کھڑاک، ان کی تقریر ہی وہی FBI لکھتی تھی جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا، نہ ان کا نہ ان کے ملک کا، بہت سے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب صورتحال جو ہے، جو قوم یوتھ کو FFL بیٹھ کے یوٹیوبز پر یا جہاں بھی میڈیا پر جدھر جو یہاں پہ چونا لگانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ ایسے بھی ہیں مالشیا پالشیا جو کلین فیڈ دے رہے تھے ساری دنیا کو وداؤٹ اینی لوگو، اور ان مالشیا پالشیا نے ٹویٹس بھی کرتے رہے، یہ کل والے پشاور والے جلسے کی، اور اسی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ نیوکلیئر ایسڈ تو محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ آپ کس کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ آپ ہی کے لوگ پاکستان کے پاسپورٹ جلا رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جرنیلوں کے نام پہ آڈیوز آ رہی ہیں کس طریقے سے، کچھ نے جناب وہ اس کی تردید کر دی، باقی مختلف اپنا ریٹائرڈ عسکری یوتھیے ہیں
انہوں نے اپنے ادارے کے خلاف تماشے بنانے شروع کر دیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے لیے پاکستان کا آئین، پارلیمانی نظام، پاکستان کے ادارے، جمہوریت، سویلین سپریمیسی، جوڈیشری، پاک فوج، پارلیمنٹ، یہ پاکستان کے لیے آئین اور قانون پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. No one is indispensable for پاکستان. پاکستان کے لیے کوئی نہیں. جو ناگزیر ہیں قبریں ان سے بھری پڑی ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں ان سارے ناگزیروں سے. کوئی ناگزیر نہیں ہوتا. اور کیا ہے، یہاں تو بربادی کر کے گئے تھے آپ. یہاں تو بربادی کر دی تھی. آٹا کھانے کا نہیں چھوڑا آپ نے، روٹی کھانے کی نہیں چھوڑی. جو مخالف ملک ہوں گے وہ تو الٹا خوش ہوں گے، خود ہی کنویں میں پھینک کے جا رہا ہے پاکستان کو. وہ کیوں کریں گے آپ کے خلاف سازش؟ وہ کیوں کہیں گے؟ ایبسلوٹلی ناٹ. میں نے کہا تھا، خود مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت سارے بتا چکے ہیں، اور تردید بھی نہیں آئی وہاں سے کہ جی وہاں سے پتہ چلا. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت ہی امپارٹنٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں تو ہو چکی ہو پریس کانفرنس، اور اس میں پھر اس پہ میں ویڈیو کرتا ہوں. یہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.